اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے متعلق ارشاد فرمایا، دین ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، رشتے تلاش کرنے کے معیار مختلف ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جناب برادری کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، پروٹوکول کیسا ہے، پیسہ کتنا ہے ان کے پاس۔ پیسے پر آ کے تو سب بڑوں بڑوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ پیسہ ہونا چاہیے یار، کیا اللہ کی نعمتوں میں سے یہی نعمت ہے بس؟ باقی نعمتیں نہیں؟ غور سے سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر بالکل واضح کر کے فرما دیا، فرمایا لوگوں، کسی بھی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے، نکاح کرنے کی 4 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی عورت کو جب پیغام نکاح بھیجا جاتا ہے، بچے کا رشتہ کیا جاتا ہے، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، دونوں طرفوں سے، فرمایا 4 وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، حسن، خوبصورتی کی وجہ سے۔ مرد بہت خوبصورت ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے رشتہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا عورت بہت خوبصورت ہے، اس وجہ سے اس سے رشتہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یا تو نکاح کیا جاتا ہے حسن کی وجہ سے، اور لوگوں یاد رکھنا، جس نے نکاح محض حسن کی بنا پر کیا، نکاح کے بعد اللہ اس کے چہروں کو بے نور کر دے گا، اس کا چہرہ بے نور ہو جائے گا، وہ جو کشش تھی وہ کشش ختم ہو جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے ہمارے بچے جو لڑ جگڑ کے شادیاں کرواتے ہیں، یہی کروانا ہے، مر جانا ہے، شادی یہی کروانی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈلے ہوتے ہیں، حسن بہت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن 6 مہینے نہیں گزرتے، وہی حسن جس کے لیے مرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی، اب اسی حسن کو مارنے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، طلاقوں تک بات پہنچی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس عورت یا مرد سے نکاح اس لیے کیا جائے گا کہ وہ خوبصورت بہت ہے، صرف حسن کو مد نظر رکھ کے کیا جائے گا، فرمایا نکاح کے بعد اللہ ان کے چہروں کو بے نور کر دے گا، کشش ختم ہو جائے گی، دیکھنا گوارا نہیں کرو گے۔ جس کو دیکھے بنا تمہارا دن نہیں گزرتا تھا، اس کی صورت دیکھنے کو دل نہیں کرے گا۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاندان کی وجہ سے۔ دوسری صورت نکاح کرنے کی، مرد عورت سے کر رہا ہے یا عورت مرد سے کر رہی ہے، فرمایا دوسری وجہ ہو سکتی ہے خاندان۔ جناب برادری بہت بڑی ہے، خاندان بہت نام والا ہے، بڑا ان کا نام ہے، برانڈ ہے، فرمایا کہ جو کسی خاندان کی وجہ سے، محض اس وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں، صرف یہ کہ خاندان بہت بڑا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں گا تو اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، فرمایا کہ جو خاندان کی وجہ سے رشتہ کرے گا، نکاح کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی نسل کو مقطوع کر دے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا نہیں دیکھی، اس نے اسلام نہیں دیکھا، اس نے دین نہیں دیکھا، اس نے خاندان دیکھا تھا، مقطوع النسل کر دے گا۔ اس نے تو بڑا خاندان دیکھ کے کر لیا، لیکن آگے خاندان چلانا یہ تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ چاہے تو چلائے، چاہے تو نہ چلائے۔ فرمایا اللہ ایسے بندے کو مقطوع النسل کر دے گا، نسل وہی ختم ہو جائے گی۔ تم کر لو شادی، بڑے خاندان کے متوالے پھرتے تھے۔ تیسری بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا پھر نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے، مال بہت زیادہ ہے، آج کل یہ چیز بہت نوٹ کی جاتی ہے، بچہ کماتا کتنا ہے، بچی اگر آن جاب ہے تو جناب رشتوں کی لائنیں لگی ہوں گی کہ بھئی لڑکا تو کماتا ہی کماتا ہے، لڑکی بھی کماتی ہے، یا لڑکی کے باپ کا یا لڑکے کے باپ کا جناب کاروبار بڑا اچھا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور یہ تو پوچھا بھی نہیں جاتا کہ کہاں سے کماتا ہے، کس طرح کا مال لے کے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، نہیں پوچھا جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ مال کی بنیاد پر رشتہ کرے گا، چاہے وہ مرد کا عورت کے ساتھ ہو، چاہے عورت کا مرد کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو فقر اور محتاجگی کے اندر ڈال دے گا، کیونکہ تم نے اس پروردگار کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا، تم نے اپنے آپ کو مد نظر رکھا، اور جب اپنے آپ کو مد نظر رکھو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ تو 3 چیزیں بالکل واضح کر کے فرما دی، فرمایا اگر حسن کی وجہ سے نکاح کر رہے ہو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں کو بے نور کر دے گا. خاندان کے بڑا ہونے کی بنا پر نکاح کر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسل کو ختم کر دے گا. مال کی وجہ سے نکاح کر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محتاجگی اور فقر کے اندر ڈال دے گا. تم خود کہو گے کہ یار پہلے اتنا مال تھا اب کچھ پلے نہیں رہا. اور چوتھی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری بیان فرمایا یا پھر رشتہ کیا جاتا ہے دینداری کو دیکھ کے, دین کو دیکھ کے. بچہ نمازی ہے, بچی جو ہے وہ نمازیں پڑھنے والی ہے, با پردہ ہے, نظر کے اندر شرم و حیا ہے, اللہ رسول کے احکامات ماننے والے ہیں, حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, مفتی اسلام ہے, مسئلہ سمجھتا بھی ہے, مسئلہ سمجھانا بھی آتا ہے, دین کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہے, یہ حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہے, فرق کرنے والا ہے کہ میرے لیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی مرد یا عورت اپنا رشتہ دین کی وجہ سے قائم کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں کے اندر اتنی برکت ڈال دے گا, اللہ تبارک و تعالی ان کو صاحب حسن بھی کر دے گا, صاحب خاندان بھی کر دے گا, صاحب مال بھی کر دے گا, اور دین کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا. ایک چیز ہے صرف جو ہمارا بیڑا پار کر سکتی ہے, صرف ایک چیز ہے, آپ کسی طرف سے بھی گھوم کے آ جائے, واسطہ آگے اللہ رسول سے ہی پڑھنا ہے. تو یہ ہمارے ہاں شادیاں بیاہ معاملات یہ الحمدللہ آج کل چل رہے ہیں, پورے زور و شور سے چل رہے ہیں. آپ جس گلی کے اندر چلے جائیں وہاں یہی کام ہو رہا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو, ہم جانتے ہو کہ یہاں پر ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے. ہم نے بچوں کے رشتے کرنے تو کس بنیاد پہ کرنے, ہم نے تعلق قائم کرنا ہے تو کس بنیاد پہ کرنا ہے. شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. کرمان یہ عراق کا بہت بڑا صوبہ ہے, اس کے گورنر ہیں, اور بادشاہ وقت کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے, آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. تو شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے بڑے کامل ولی ہیں, بزرگ ہیں, نیک ہیں. آپ نے بادشاہ وقت سے 4 دن کی مہلت مانگی, مجھے 4 دن چاہیے. اب جب 4 دن کی مہلت مل گئی تو ان کے ذہن میں آیا کہ یار بادشاہ ہی ہوتے ہیں, تو میری بیٹی بڑی نیک ہے, تربیت اس کی میں نے کی ہے, پاکیزہ ہے, ستھری ہے, عقل و دانش والی ہے, تو میں اس کے لیے کوئی دیندار بچہ تلاش کر لوں. اب وقت کا اپنے صوبے کا گورنر ہے, لیکن بچہ تلاش کرنے کے لیے, بیٹا تلاش کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ اپنے علاقے کی ایک ایک مسجد کا چکر لگا رہے ہیں. ہر نماز کے وقت مختلف مسجدوں کے اندر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یار کوئی ایسا ملے کہ جو غیر شادی شدہ بھی ہو اور نیک بھی ہو, پرہیزگار بھی ہو, متقی بھی ہو. ایک جگہ ایک لڑکا مل جاتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں بیٹا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ عرض کی نہیں میری شادی نہیں ہوئی. فرمایا شادی کرنا چاہو گے؟ کہا میرے پاس کوئی مال اسباب نہیں ہے, بالکل خالی ہوں اور اللہ کی عبادت میں مگن رہتا ہوں. کہنے لگے مال اسباب کی فکر نہ کرو, میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں. چیز کیا دیکھی کہ دینداری ہے, مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا عادی ہے, اللہ کی بارگاہ میں رونے کا اور گریہ کرنے کا عادی, رشتہ کر دیتے ہیں. وہ لڑکا عرض کرتا ہے حضور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ گورنر ہیں ہمارے علاقے کے, آپ کی بیٹی میرے ساتھ کیسے گزارا کر لگی؟ فرمایا میری بیٹی کی میں نے ہی تربیت کی ہے, کر لے گی گزارا. اب جب نکاح ہو جاتا ہے اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں, شاید روایات کے اندر آتا ہے کہ 2 درہم دیتے ہیں کہ 1 درہم کی خوشبو لے لینا, 1 درہم کا رات کا کھانا لے لینا. اب رات کے کھانے کے اندر 3 روٹیاں لے گئے, تو 3 روٹیاں جب لیں تو 1 روٹی خود کھا لی, ایک جو نئی نویلی دلہن تھی اس نے کھا لی, اور 1 روٹی جو ہے وہ سنبھال کے رکھ دی. بیوی جو تھی وہ یہ نوٹ کرتی رہی. صبح جب ہوئی تو اپنے نو بیاہتا جو شوہر تھا اس کو کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں ہوگا. اس نے کہا یہی بات تو میں تمہارے باپ کو سمجھا رہا تھا, اس کو میں یہی بات تو کہہ رہا تھا کہ گورنر کی بیٹی مجھ جیسے مفلس الحال کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے, گزارا نہیں ہوگا ہمارا. اس نے کہا اللہ کے بندے
تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں کسی گھر کی رانی ہوں اس لیے گزارا نہیں ہوگا؟ نہیں، گزارا اس لیے نہیں ہوگا کہ مجھے تیرے اندر توکل کی کمی نظر آ رہی ہے۔ تم نے 3 روٹیاں لی، ایک تم نے کھا لی، ایک میں نے کھا لی، ایک جو بچی تھی وہ رات ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ کر دینی چاہیے تھی۔ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ میرے باپ نے اس قدر مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا رات کا کھانا اگر کھا لیا تو صبح کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس مالک نے رات کا دیا ہے وہ صبح کو بھی عطا کر دے گا۔ تو نے جو ایک روٹی بچا کے رکھی، میرے باپ نے تیرا انتخاب کیا، بڑا اچھا کیا، تو نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، لیکن تیرے توکل کے اندر مجھے کمی نظر آ رہی ہے۔ اگر گزارا کرنا ہے تو کامل توکل کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا ہمارے گھر میں کہ ہم رات کا کھانا کھائیں تو صبح کے لیے بچا کے رکھیں، جو رات کھا لیا جتنا مقدر میں تھا کھا لیا، باقی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے صبح کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ یہ ہمارے علماء کی، ہمارے اصفیاء کی، ہمارے بزرگان دین کی یہ تربیت ہے، اور ایک آج کی تربیت ہے۔ ہم بھی تو اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں نا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ بات کر رہی تھی، تو بات کرتے کرتے کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی کہ جس سے آپ کا موڈ آف ہو گیا، آپ کو اچھی نہیں لگی، تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریس ہو گئے۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو منانے کے لیے میں نے بہت ہیلے بہانے کیے، اور تو یہی ہوتی ہے کہ پانی پیش کر دیا، کوئی بات کر دی، کوئی کھانے کا پوچھ لیا۔ کہتی کم و بیش 70 مرتبہ میں نے آپ کے ارد گرد چکر لگائے۔ جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ اب اس کی بس ہو گئی ہے، اب منانے کا ہر باعث نے استعمال کر لیا، تو پھر میری طرف دیکھ کے مسکرائے۔ تو جب مسکرائے تو مجھے چین آ گیا، سکون ہو گیا کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں رونے لگ گئی کہ اتنی مشکل ہوئی مجھے منانے کے اندر، تو میں رونے لگ گئی۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتا تھا کہ اگر اس کا دل برا ہو یا پریشان ہو تو راضی ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ سرکار دو عالم کا چہرہ نظر آ جائے، میں اس کے بابا کے گھر اس کو لے جاؤں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ساتھ لیا اور میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، کھڑے ہو کے استقبال کیا، پیار دیا۔ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج گھر کے اندر ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا، کوئی بات ہو رہی تھی، باتوں باتوں میں کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان کا موڈ آف ہو گیا، یہ کچھ ناراض ہو گئے۔ میں نے منانے کی بہت کوشش کی، تو جب کافی وقت گزر گیا تو پھر بالآخر یہ مان گئے، اور جب یہ مان گئے تو پھر اس کے بعد میں رونے لگ گئی، تو مجھے خوش کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے اپنے شوہر کو راضی کیا، منایا، اور پھر میرے پاس آئی۔ اگر اس کی ناراضگی کی صورت میں تمہارا انتقال ہو جاتا اور مجھے یہ خبر پہنچتی کہ تمہارا شوہر تم سے ناراض تھا، میں تمہارے جنازے کے اندر بھی شرکت کرنے کے لیے نہ آتا۔ کون کہہ رہا ہے اور کسے کہہ رہا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ امام الانبیاء، جن کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، اور کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے بچے پورے اہل جنت کے سردار ہیں، جن کے بچوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے تحفے بھیجتا ہے، جن کی خدمت کے لیے فرشتے حاضر رہتے ہیں، ان کو میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک ہم اور آپ ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ بچی کو تھپکی دے کے کہتے ہیں بیٹا تیرے پیچھے ہم کھڑے ہیں، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو بتانا، ہم ایک کا جواب 10 کے ساتھ دیں گے، ہم جناب یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ بچہ تو بچہ ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ تو مزے سے اپنے گھر آگے بیٹھ جائے گا، بال آپ کے سفید ہوں گے، پریشانیاں آپ کو ہوں گی،
نیندیں آپ کی اڑیں گی. تو کیوں نہیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کرتے کہ بیٹا نکاح کیا ہے، اب اس کے عقد کے اندر دے دیا، اب حقوق اس کے پورے کرنے ہیں، اب خوشی اس کے ساتھ تمہاری ہونی چاہیے. ہم ہیں، ماں باپ ہیں، حاضر ہیں، ہر کام کے لیے حاضر ہیں، لیکن ہر جائز کام کے لیے حاضر ہیں. کسی جائز کام کے لیے ہم سے توقع نہ کرنا کہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں پر تمہارے شوہر کا حق مر رہا ہو وہاں پر اگر آگے کہو گی کہ میرے ساتھ کھڑے ہو، وہاں کھڑے نہیں ہوں گے، وہاں تمہیں ہی ڈانٹیں گے کہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہو. جب ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہوگی تو پھر یہ نکاح واقعتاً وہ سنت ہوگی کہ جس سنت سے گھر آباد ہوتے ہیں. اس کو خانہ آبادی بنانا ہے، خانہ بربادی نہیں بنانا. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے مد نظر رکھنی ہے. اور اس کی ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نے تربیت کے اعتبار سے اچھا کرنا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ اتنا خوبصورت لمحہ ہم میں سے کسی بھی زندگی میں آئے، کسی کے اپنی زندگی میں ہو یا اپنے بچوں کی زندگی میں آئے، تو خدا را جب ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، صبح اٹھتے ہیں، ابھی منہ بھی دھویا نہیں ہوتا، تو سب سے پہلی بات منہ سے کیا نکلتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میرا اللہ ایک ہے. اشہد ان محمد عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب ہم اپنے دن کا آغاز اس طرح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس کی برکت سے ہمارا دن جو ہے وہ اچھا گزرے گا. آپ ایک دن کی ابتدا تو اتنے اچھے انداز میں کر لیتے ہیں، جو نئی پوری زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں اس میں جناب پہلی مرتبہ لڑکا لڑکی کے گھر جا رہا ہے اور آگے آگے وہ شیطانی کام ہو رہا ہے کہ بینڈ باجا بج رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جہاں پر میوزک کی آواز آئی اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی اور ساتھ والے کو پوچھا دور جا کے، فرمایا اب تو آواز نہیں آ رہی. عرض کی یا رسول اللہ اب آواز نہیں آ رہی. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں مبارک نکالی اور فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث اس لیے کیا ہے کہ میں گانے باجے کی ساری چیزوں کو توڑ دوں. میں گانے باجوں کی چیزوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور جس نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، نکاح سنت ہی ہے نا، سنت ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، وہ کیسی سنت ہے کہ جس سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام کام کے لیے 15 بندے آگے لگائے ہوئے ہیں؟ یہ کیسی سنت ادا کر رہے ہو کہ جس میں جناب بابیاں، کزنیں اور جناب ساری غیر محرمات آپ کے ہاتھوں کے اوپر مہندی لگا رہی ہیں؟ یہ کوئی مردوں والی صفت ہے؟ مہندی لگانا تو عورتوں کا کام ہے، اور جب مرد کے اندر عورتوں والی صفت آ جائے وہ ہجڑا ہوتا ہے، مرد تھوڑی ہوتا ہے. جو کام حرام ہے وہ اس منبر سے اسی طرح بیان کیا جائے گا. جو غلط ہے سو غلط ہے. کس کو حق پہنچتا ہے کہ ایک غیر محرم عورت آپ کے سر کے اندر جناب تیل کا مساج کر رہی ہے، اس کو جناب جوان بندے کو تیل لگایا جا رہا ہے؟ حرام نہیں ہے یہ؟ غیرت کھولتی نہیں ہے؟ غیرت ایمانی جاگتی نہیں ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی کسی ایسے مرد کے سر کے اندر مساج کر رہی ہے جس کو دیکھنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ اس کے سر کے اندر تیل لگا رہی ہے؟ کیا جی تیل لگایا جا رہا ہے، اس کے بعد مہندی لگائی جا رہی ہے، اس کے بعد پورے خاندان کو اکٹھا کر کے زمانے کی گندی ترین عورتیں سب کے سامنے نچوا کے اپنی بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں ان کو؟ کیا پیغام دے رہے ہیں ان کو؟ تو یہ چیزیں جس کو شرع نے حرام کیا ہے، ایک سنت کا نام لے کے وہ سارے حرام کام کر کے آپ کون سا تاج جو ہے نا وہ سر پہ رکھنا چاہتے ہیں؟ کون سا قلعہ فتح کرنا چاہتے ہیں؟ تو خدا را ان چیزوں سے جان چھڑوائیے، اس کے اندر آپ کا بھلا ہے. آج برات کے اوپر اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا تیل مہندی کے اوپر ہو جاتا ہے. کون سے اسلام کے اندر اس کو ایجاد کیا گیا ہے؟ آج جناب علی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، جب ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہ تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک کی سورت یاد کروا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہے. نکاح تو اتنا آسان تھا کہ صحابہ اپنے گھروں سے اکیلے آتے تھے اور مسجد سے نماز پڑھ کے جب واپس جاتے تو ساتھ میں زوجہ کو لے کے جاتے تھے. نکاح تو اتنا آسان تھا. اس کو اتنا مشکل کس نے بنا دیا کہ آپ کے جوان بچہ یا بچی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جب تک آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ جمع نہیں ہو جاتا آپ بچے کی شادی کا نام نہیں لے سکتے. کس نے مشکل بنایا؟ ہم نے خود نے بنایا. اس کو آسان بھی ہم نے خود نہیں کرنا ہے. کوئی تو مثال بنے نا، کوئی تو پہلا قدم اٹھائے نا، بارش کا پہلا قطرہ کوئی تو بنے نا. اور یہ
زیادہ حق ان کا بنتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ ان کے اوپر کسی کو اعتراض کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود جب اتنے سادہ انداز میں کوئی کرے گا تو پھر سارے کہیں گے یار اس نے مثال قائم کر دی ہے۔ یہ جھوٹی رونمائیاں، یہ جھوٹی نمائشیں جو ہیں، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ زندگی میں ترقی کر ہی نہیں پاتا جس کی 4-5 بیٹیاں ہیں، 10 لاکھ جب اکٹھا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرنے کی باری آ جاتی ہے، 10 لاکھ اکٹھا ہوتا ہے بیٹے کی شادی کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ وہ زندگی کے اندر جن پیسوں سے، جس مال سے اس نے ترقی کرنی ہوتی ہے، وہ بار بار بچوں کی اور بچیوں کی شادیوں میں لگا لگا کے وہ بیچارہ پہلے دن جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ زندگی کے آخری دن بھی وہیں پر کھڑا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے اپنے غلط رسم و رواج ہیں۔ خدا را ان کو بہتری کے اندر لے کے آئیے۔ آپ نے تیل مہندی کرنی ہے، اپنے گھر کے اندر جناب علی محفل میلاد کروائیے، تلاوت قرآن ہوگی، نعتیں پڑھی جائیں گی، ذکر مصطفیٰ ہوگا، پتہ چلے گا ایک سنت ادا کرنے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کل کو ہم نے سنت ادا کرنی ہے، آپ نے اپنے بچے کو بیاہنے کے لیے لے کے جانا ہے تو آگے بینڈ باجے والے ضرور رکھنے ہیں، آپ نے آگے جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے والے کھڑے کریں جو نعت رسول پڑھتے ہوئے آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ لے کر جائیں، پتہ چلے ایک عاشق رسول بیاہنے کے لیے اور سنت ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ولیمہ کرنا ہے سنت کے مطابق کیجئے، سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ گھر میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ پورے محلے کے اندر آپ کا گھر ایک مثال بن جائے گا کہ انہوں نے سنت کو سنت والے طریقے پر کیا، اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے ان کی زندگی کے اندر برکتیں ڈال دی۔